الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ راضیہ فلیکثر الصلاۃ علی او کما قال۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو، اس بندے کو چاہیے کہ کثرت سے میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرے۔ دوسرا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اتنی جلدی پانی آگ نہیں بجھاتا کہ جتنی جلدی درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، جسے اللہ رب العالمین توفیق دے، وہی اس کے گھر میں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا توجہ گنبد خضرا شریف کی طرف رکھیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، ہمارے آقا وہاں پر سنتے ہیں۔ ذرا پڑھیے درود پاک۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار، خصوصی طور پر حضرت علامہ مولانا قاری نظر حسین صاحب چشتی زیدہ مجدہ، دیگر علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں لسان اور سامعین محترم، میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سارے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے سنانے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس محفل پاک کے منتظمین لالا محمد اسلم بٹی صاحب، یہ پوری فیملی جس قدر ان کے ساتھ دوست ہیں، اس مسجد کے نمازیان، آپ جو آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وعظ محض کانوں کے چسکے کے لیے نہیں سننا، کہ یہ جو چسکے لینے کا شوق ہے نا کہ وہ شعر بڑے پڑھتا ہے یا اس کی آواز بڑی اچھی ہے، جو خطیب آئے اس کو چاہیے کہ اس نیت سے واعظ کرے کہ میں واعظ کروں گا، بیٹھے ہوئے سامعین میں سے اگر ایک بندہ بھی عمل کر گیا تو میری بخشش کے لیے وہی کافی ہے، اور سننے والے اس نیت سے آئیں
کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات، جامع الصغیر کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس دور کے اندر میری امت ننگے سر رہنا شروع ہو جائے گی، اللہ گلاں سخت نے مگر سننیاں پینیاں نے، کہ میرے منصب دا تقاضا ہے کہ میں تہاڈی مرضی دے مطابق واز نہیں کرنا، میں اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سامنے رکھ کے واز کرنا ہے۔ میرے ابا جی ترنم دے بتاج بادشاہ نے، تو میں بھی ترنم لانا، لیکن عمومی طور تے میں ترنم تو ہٹ کے صرف اس نیت نال، علامہ صاحب نے مجھے اتنے بلایا، میں سب تو پہلے تو انہاں دا شکریہ ادا کرنا، صرف اس نیت نال آیا شاید تہاڈے چوں کوئی عمل کر جائے، میرے واسطے بخشش دا سامان بن جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جس دور کے اندر میری امت ننگے سر رہنا شروع ہو جائے گی، ذلت و رسوائی میری امت کا مقدر بن جائے گا۔ ہم دسو، ہم مسجد بیٹھے ہیں، کنے بندے نے ننگے سر نے؟ چلو باہر تے جڑے معاملات ہوندے نے، مسجد بندہ آئے سر ڈھک کے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کی عادت ہو جائے گی یہ ننگے سر پھریں گے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے آج تو بعد کوشش تو کرنی ہے، باہر بھی ہر وقت سر ڈانپ کے رکھنا ہے۔ صوفیات رات نو سوندیاں میں ٹوپی پا کے سوندے نے، ٹوپی پا کے سوندے نے۔ چلو باہر اگر کسی وجہ تو تمہیں نہیں یہ شرم ملتا تو کم از کم مسجد آ کے تے سر ٹپیا کرو، ڈانپ لیا کرو اور ٹک لیا کرو سر۔ پہلا سبق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کو سرکار نے پسند فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سب سے پہلے تو کوشش کیجئے کہ دستار باندھیے، لیکن اگر دستار نہیں باندھ سکتے تو کم از کم اپنے سر کو ڈانپ کر رکھا کریں۔ دوسری بات، جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں عقائد پر، اور ساڈے ایڈے بادشاہ بندے نے جنوں سنتے نہ وہ جی قرآن و حدیث تے تھلے تے گل ہی نہیں کرتا، اے نہیں ویکھنا کہ بیان کی پیا کرتا ہے، وہ دی وجہ کی ہے کہ ساڈے لوگ مسجداں تو دور نے۔ جمعے والے دن اکثر و بیشتر لوگ ادو آتے ہیں جو مولوی صاحب عربی دا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے نا، اس وقت پہلے لوگ مسجد جلدی آتے سن لیکن دیر نال جاندے سن، اون الٹے آندے دیر نال نہیں جاندے پہلے نے۔ ایک تو علماء کرام سے رابطہ رکھیں، علماء کرام کے واز کو سنیں، جمعے والے دن پہلے جایا کریں۔ یہ جڑا تسی اعتراض کرتے ہو ساڈے تو مولوی صاحب نے کدی گل سنائی نہیں، سوال تو ہے تو آنا کنے بجے میں تینوں کی گل سنائیے۔ علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، علماء سے دین سیکھیں کہ ہمیں کس کا واز سننا چاہیے اور کس کا واز نہیں سننا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ عشق رکھنے والا ہے کہ نہیں، یا ہمارا بچہ نماز پڑھتا ہے تو کس مسجد میں پڑھتا ہے، کس امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ جب تک ماں باپ یہ دیکھا کرتے تھے اولاد کا عقیدہ بھی صحیح تھا اور اولاد فرما بردار تھی، تو انواز سناواں گا انشاءاللہ، ایسے واسطے بخاری دی شرح لے کے صحیح واز سناواں گا، لیکن صرف پہلے چند گلاں نے کہ جڑیاں ہے کوڑیاں نے، لیکن کوشش کرو یہ تے عمل کرو۔ تیسری گل، یہ جڑا رات نو فضول گلیاں چ بہ رہندے ہو نا، رات نو جلدی سویا کرو تاکہ صبح فجر دے ٹائم اٹھ جایا کرے۔ اس وقت دبئی دے اندر شیخ زید جڑی مسجد ہے نا، وہ خطیب نے مفتی محمد عباس رضوی، موٹر وے تے سفر کریے نا تے درمیان
تھوڑا ہی اگے چلیے تو درمیان گاؤں آتا ہے، پنڈ آتا ہے ونڈ ہو کے، وہ ونڈ ہو کے دے نے وہ ایک دن میں تو ایک جلسے کے سلسلے سفر کر رہے سا تو مولوی صاحب مینوں کہندے نے مفتی صاحب فرماندے نے کہ تہاڈے کو ایک سوال پوچھاں دسو گے؟ میں کہا جی مفتی صاحب آندا ہوئے گا تو ضرور دساں گا، نہ آندا ہوئے گا تو تہاڈے کو پوچھ لیں گے۔ میں پوچھو جناب۔ وہ فرماندے نے کہ کتیا کنے تعداد 6-7 بچے دیندی ہے کتیا، لیکن بچدے نہیں۔ بکری 1 یا 2 بچے دیندی ہے لیکن بچ جاندے نے۔ فرماندے نے یہ وجہ کی ہے؟ نال مینوں فرماندے وہ حرام حلال دی وجہ نہیں، اصل وجہ دسنی جے۔ میں کہا جی مینوں تو نہیں پتا۔ مفتی صاحب فرماندے نے سنو، مفتی صاحب فرماندے نے کتا ساری رات جاگدا رہندا ہے، جدو رات دا تیسرا پہر آندا ہے نا، جدو اللہ تعالیٰ آسمان اول تے اپنی رحمت دا نزول فرماندا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، اللہ دی رحمت فرماندی ہے کوئی بیمار میں انہوں شفا دے دا، ہے کوئی بے اولاد میں انہوں اولاد دی نعمت تو مالا مال کر دا، ہے کوئی پریشان کہ میں انہوں پریشانی تو نجات دے دا، ہے کوئی رزق منگن والا تو کتا اس وقت سو جاندہ ہے، اللہ دی رحمت تو محروم۔ تو بکری راتی جلدی سو جاندی ہے تو جدوں صبح اللہ تعالیٰ دی رحمت آواز مار دی نا ہے کوئی، اس وقت بکری اٹھ جاندی ہے۔ ہن ایمان نہ دسیو میں بھی وچ شامل، ساڈا حال کی ہو چکا ہے، اسی ساری رات جاگدے رہنے ہیں، محفلاں تے ساری رات محفل سنتے رہاں گے۔ اے جننے بندے ہن بیٹھے تو مزہ تے تاں ہے فجر دی نماز چ بندے ہو واقعی وہ پتہ لگے کہ واقعی میں محفل سنی ہے۔ تو جی رات نو محفل سنتے رہے صبح فجر دی نماز پڑھی کوئی نہ تو فائدہ کی۔ اس واسطے کوشش کرو انہاں چیزاں دے تے عمل کرن دی، انہاں آواز دی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ احسان ہے کہ اس پروردگار عالم جل وعلا نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پاک میں پیدا فرمایا، اور یہ اعزاز، یہ شرف بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری وہ 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کا وہ نور ہے جو آج بھی ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، کہ جس نور کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اسی عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے اس فضل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر ہم پر کیا، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے اس کا نام محفل میلاد ہوتی ہے، اور یہ ہر دور کے اندر محفل میلاد ہوتی رہی، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ہے، جو کوئی بھی شیخ الحدیث صحیح بخاری پڑھاتا ہے چاہے اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، وہ جب تک اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے اس وقت تک صحیح بخاری کو حل نہیں کر سکتا۔ کہ یہ اس کی لکھنے والی شخصیت حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حنفیوں کا چیف جسٹس ہے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے۔ وہ بخاری کی شرح کرتے ہوئے 4 جلد کے اندر ایک مقام پر جا کر لکھتے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے، جب سرکار مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو یہاں پر مدینۃ المنورہ کے اندر جو مسلمان موجود تھے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں ٹھہریں، سرکار ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ جب ہر بندے کی یہ خواہش تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر جا کر میری اونٹنی ٹھہرے گی میں اس گھر کے اندر قیام کروں گا۔ جب یہ فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر چھوڑ دیا گیا، اب علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی لما نزلت الناقۃ عند دار ابی ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی، اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے خوش ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے کہ میرے گھر کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار میرے گھر پر قیام فرمائیں گے۔
جعل جبار بن سحر ینخسها برجلہ، ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت جبار بن سحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، بڑی شان کے صحابی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے تو ینحسها برجلہ، انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی کو اٹھانا چاہا کہ تو کہاں بیٹھ گئی ہے؟ ہم سارے یہ آرزو، یہ تمنا دل میں لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ کاش تو ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ، لیکن تو ہے کہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے۔ جب انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس اونٹنی کو اٹھانا چاہا، فقال ابو ایوب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا جبارو ان منزلی تنخسها، حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں، اے جبار کیا تم میرے گھر کے سامنے سے سرکار کی اس اونٹنی کو اٹھا رہا ہے؟ آج میرے مقدر کا ستارہ چمکا ہے، وہ کہ جس کام کے لیے، جس شرف کے لیے مدینۃ المنورہ کے اندر رہنے والے جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں، ہر ایک کے دل کی آرزو یہ ہے کہ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر قیام فرمائیں۔ مجھ پر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے، میرے گھر کے لیے سرکار کا انتخاب ہوا ہے، اور تو ہے کہ میرے گھر کے سامنے جو سرکار کی اونٹنی بیٹھی ہے، اس اونٹنی کو تو اٹھا رہا ہے۔ آگے فرمایا اما والذی بعثہ بالحق، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، لولا الاسلام لزرتبک بالسیف۔ حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں، سنو قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے میرے آقا کو حق دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اے جبار اگر تیرے اور میرے درمیان اسلام قائل نہ ہوتا، اسلام مانے نہ ہوتا، اسلام کسی دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت نہ کر رہا ہوتا، تو یاد رکھ لضربتک بالسیف، یہ جس طرح کی حرکت تو نے کی ہے کہ سرکار کی اونٹنی کو میرے گھر کے سامنے سے اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں، لولا الاسلام، اگر تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل نہ ہوتا تو خدا کی قسم ابھی نیام سے اپنی تلوار کو اتارتا اور تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دیتا، کہ اتنی بڑی تو جرت کر رہا ہے، اتنی بڑی وہ جو مجھے مقام رب کی طرف سے مل رہا ہے اس سے تو مجھے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے سامنے ہی آ کر کیوں ٹھہری تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آؤ میں تمہیں 1000 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، سرکار کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ جسے تبع اول کہا جاتا ہے، ویسے تو یمن کے ہر بادشاہ کو بعد میں تبع کہا جاتا، لیکن اس بادشاہ کو تبع اول کہا جاتا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ اپنے ساتھ 400 حکماء، عالم، ذہین لوگ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور دنیا کے مختلف شہروں میں پھرا کرتا تھا۔ یہ تبع اول، اس کے ساتھ 400 علماء ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، یہ ان کو لے کر مکہ المکرمہ آیا۔ مکہ المکرمہ کچھ دن ٹھہرے، کچھ دن ٹھہرنے کے بعد تبع نے ان 400 علماء سے کہا کہ آؤ یثرب کی جانب چلتے ہیں۔ اس وقت مدینہ المنورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، ابھی مدینہ المنورہ بنا نہیں تھا۔ یہ تبع اول جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن حسان بھی کہا ہے، جب یہ مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ المنورہ کے جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وَكَانَ مَعَهُ 400 رَجُلٍ مِّنَ الْحُكَمَاء، اس کے ساتھ 400 علماء، حکماء، ذہین آدمی، عالم لوگ اس کے ساتھ موجود تھے۔ جب یہ اس شہر کے اندر
मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचे हैं। इससे पहले तुब्बा उन 400 उलमा को जब भी कहता था कि शहर को छोड़ दो, वो उस शहर को छोड़ दिया करते थे। कहता इस जानिब चलो, वो उस जानिब चलना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब ये तुब्बा के साथ जो 400 उलमा आए हैं, जब ये पहुंचे हैं मदीनतुल मुनव्वरा, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं फजतमऊ व तआक़दू अला अल्ला यखरुजू मिनहा। अब जब इस शहर के अंदर ये 400 उलमा उस शहर के अंदर कि जिस शहर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाकर जब दावा नबुव्वत फरमाना है, दावा नबुव्वत के बाद जब सरकार ने हिजरत करके इस शहर में आना है तो अपना मस्कन मदीनतुल मुनव्वरा को बनाना है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिख रहे हैं कि वो जो 400 उलमा थे उन्होंने इस शहर को छोड़ने से इनकार कर दिया। अल्लाह यखरुजू मिनहा, उन्होंने कहा ए बादशाह तुब्बा, ए तुब्बा, आज से पहले तू हमें जो कहता रहा हम तेरी बात सुनते रहे, मानते रहे, लेकिन अब हम इस शहर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं कि तुब्बा हैरान था कि इससे पहले इन्होंने कभी मेरे हुक्म को नहीं ठुकराया। जहां मैंने कहा, जिस जानिब मैंने इशारा किया, ये लोग उसी जानिब गए हैं, लेकिन इस शहर को इन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो तुब्बा ने उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ इस शहर को ना छोड़ने की वजह क्या है। वसअलहुम तुब्बा अन सिर्र ज़ालिक, उसने कहा राज क्या है, राज तो मुझे बताओ, आखिर इस शहर के अंदर इसकी कौन सी खुसूसियत है कि तुम इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते। फ़क़ालू, उन 400 उलमा ने कहा इन्ना नजिदु फ़ी कुतुबिना, ए तुब्बा, हमने जिन उस्तादों से पढ़ा, जिन जिन उस्तादों से दूर दराज का सफ़र करके हमने जो जो किताबें हासिल की, हमने उन किताबों का मुतालिया किया, हमने उन किताबों के अंदर ये पाया अन्ना नबिय्यन इस्मुहु मुहम्मद, कि बेशक अल्लाह का एक नबी शानों वाला जिनका नामे नामी इसमें मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़िही दारु मुहाजिर ही, ये वो शहर है कि जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। फ़नहनु नुकीमो, अब हम इस शहर में ठहरना चाहते हैं, इस शहर में मुकीम होना चाहते हैं। किस लिए? लअल्ला अन नल्क़ाहु, इस ख्याल से कि हो सकता है हम इस शहर को अपना मस्कन बनाएं, इस शहर में ठहरें, वो अल्लाह का रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए, हमें उससे मुलाकात का शर्फ हासिल हो जाए। आज तो लोग आमद मुस्तफ़ा के नारे पर या आमद मुस्तफ़ा की महफिल पर एतराज़ करते हैं। ये देखो अभी सरकार तशरीफ़ नहीं लाए, सरकार की विलादत से 1000 साल पहले आमद मुस्तफ़ा को याद करके लोग मदीनतुल मुनव्वरा को अपना मस्कन बना रहे हैं, और इस ख्याल से कि शायद हमारा मुक़द्दर हमारे साथ वफा करे, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के उस शानों वाले रसूल को देख लें। फ़नहनु नुकीमो, हम इस शहर के अंदर इसलिए ठहर रहे हैं लअल्ला अन नल्क़ाहु, शायद कि अल्लाह के उस आखिरी नबी से हमारी मुलाकात हो जाए। जब इन लोगों ने तुब्बा को बताया कि हम इस शहर के अंदर इसलिए ठहर रहे हैं, हमने इसके अंदर उस अल्लाह के आखिरी नबी की खुशबू को पा लिया है। अभी सरकार इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए, दावे नबुव्वत नहीं फरमाया, ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा नहीं आए, मगर सरकार की आमद का चर्चा उस वक़्त भी हो रहा है, सरकार के मिलाद का तज़किरा हो रहा है। अब उन्होंने तुब्बा के सामने कहा कि अब हम इस शहर से नहीं जाएंगे। जब तुब्बा ने देखा कि मेरे साथ चलने वाले इन 400 उलमा ने इनकार कर दिया है, तो उसने भी फ़अरादा तुब्बा अल इकामत माअहुम, तो तुब्बा ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी इस शहर को अपना मस्कन बना लेता हूँ, अब सब कुछ अपनी बादशाही भी कुर्बान करता हूँ, जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहाँ पर रहूँगा। अब उसने भी वहाँ पर रहा, उसने भी वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब ये जो 400 उलमा थे ना, इतने पारसा, इतने पाकीज़ा और इतने मुत्तकी थे कि है 400 के 400 कंवारे थे।
شادی کسی کی نہیں ہوئی تھی. استبا نے کیا کیا؟ جب استبا نے مدینۃ المنورہ وہاں پر آبادی کم تھی، اس نے اس شہر کو آباد کرنے کا ارادہ کیا. اس نے جب دیکھا نا کہ میرے جو 400 ساتھی ہیں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے، اب اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بھی واپس علاقے میں نہیں جاؤں گا. ثم بنا لکل واحد من اولئک دارو، اس نے اپنے ملک کے اندر جتنی بھی مال و دولت تھی ساری کی ساری مال و دولت مدینۃ المنورہ کے اندر منگوا لی، اور ساری کی ساری دولت کا کیا اس نے ہر ایک بندے کو ایک ایک گھر بنا کر دیا. ثم بنا لکل واحد من اولئک دارو، 400 گھر وہاں پر اس نے بنائے کہ وہ مدینۃ المنورہ جہاں پر سرکار نے ہجرت کر کے آنا تھا اس وقت آبادی تھوڑی تھی، لیکن جب ان 400 علماء نے اپنی سابقہ کتابوں کی روشنی کے اندر اور مدینۃ المنورہ کے اندر سے سرکار کی جو خوشبو آ رہی تھی اس خوشبو کو پا کر جب یہ ارادہ کیا کہ اب ہم مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور طبہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا، تو اب اس نے کیا کیا؟ ثم بنا لکل واحد من، اس نے ہر ایک کے لیے ایک ایک گھر بنایا، ایک ایک گھر ہر ایک کو بنا کر دیا. واشترى له جاریۃ وزوجها منہ، اس وقت عرب کے اندر عورتوں کی منڈی لگتی تھی جہاں پر عورتیں فروخت کی جاتی تھی لونڈیوں خادموں کی شکل میں. اس نے کیا کیا؟ اپنے پیسوں سے 400 عورتیں خریدیں، انہیں آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد ان 400 علماء کے ساتھ ان کی شادی کی. شادی کس لیے کی؟ شادی اس لیے کی کہ اب تم اس علاقے کو آباد کرو. وہ مدینۃ المنورہ کو آباد کیوں کر رہا تھا؟ وہ آباد اس لیے کر رہا تھا کہ یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر سرکار ہجرت کر کے آئیں گے. میں تمہیں یہاں پر بسا اس لیے رہا ہوں تاکہ جب سرکار تشریف لائیں تو تم سرکار کو دیکھ کر یہ پکار اٹھو، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، تاکہ سرکار کا استقبال کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں. اب اس نے کیا کیا کہ 400 کے 400 کو گھر بھی بسایا، ان کو گھر بنا کر دیا. وَأَعْطَاهُمْ مَالًا جَزِيلًا. اب جس وقت بندے کی شادی ہو جاتی ہے اس پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ 400 کے 400 علماء کو وافر مقدار میں مال دیا. اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ گھر بھی میں نے تمہیں بنا دیا ہے، تمہاری شادی بھی کر دی ہے، اب اس کے بعد تمہیں اپنے بال بچے کے لیے معاش کے طریقے کی تمہیں ہر وقت فکر رہے گی. میں تمہارا رزق کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اس اللہ کے آخری نبی کے ذکر کو بلانا نہیں. ہر وقت اس سبق کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا وہ آخری نبی اس شہر کے اندر ہجرت کر کے تشریف لائے گا. اب 400 گھر وہاں پر بنے ہیں، 400 گھر. آج جو لوگ عمرہ کے لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کا مزاج سخت ہے، مدینۃ المنورہ کے لوگ کا مزاج نرم ہے. نرم کیوں ہے؟ وہ نرم اس لیے ہے کہ بسایا ہی عاشق لوگوں نے تھا، عاشق لوگوں نے مدینۃ المنورہ کو بسایا تھا. اب وہاں پر جب 400 علماء رہنا شروع ہو گئے، ہر ایک کے لیے طبہ نے گھر بھی بنا دیا. لیکن جب طبہ نے محسوس کیا نا، طبہ نے محسوس کیا کہ پتہ نہیں میری زندگی وفاق کرے یا نہ کرے، میری زندگی وفاق کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں اللہ کے اس آخری نبی سے میری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک خط لکھا. اللہ، قصہ کہانی نہیں پہ سناندہ، بخاری دی شرح. اس نے سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک خط لکھا. اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری زندگی وفاق کرے یا نہ کرے، اللہ کے اس آخری نبی سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں ان کے نام ایک خط لکھ رہا ہوں. جب بھی وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اب جو طبہ نے خط لکھا تھا اس کے اندر شعر، اس نے کچھ اشعار لکھے. ان اشعار میں سے ایک شعر یہ تھا، شہدتو علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسامی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ آپ کب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے،
پھر مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آئیں گے، مجھے تو یہ بات معلوم نہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہی شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ، میں آج ہی اللہ کے اس آخری نبی جن کا نام نامی احمد ہے، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کس اللہ کے رسول ہیں؟ باری النسمی، وہ رب جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس نے یہ خط جب لکھا، اس خط کے اندر اشعار لکھے، اور ان شعروں کے اندر ایک شعر یہ تھا جو سرکار پر ایمان لانے کا وہ اعلان کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وَخَتَمَهُ، اس پر مہر لگائی، اس خط پر مہر لگائی۔ اب مہر لگانا کوئی معمولی بات ہے، کسی بھی چیز پر مہر لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر لفظ کیا ہیں؟ وَخَتَمَهُ بِالذَّهَبِ، اس نے سونے کی مہر لگائی، اس لیے کہ یہ خط عام نہیں تھا۔ آج ہم اگر جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ کریں یا دیگیں پکائیں، کہتے ہیں دیکھو فضول خرچی ہو رہی ہے، وہ طب اول جو سرکار کی آمد کے انتظار میں اتنے عرصہ پہلے اپنی آنکھوں کو راہوں میں بچھا کر سرکار کے انتظار میں، سرکار کی جستجو میں، تمنا رسول میں انتظار کر رہا ہے، سرکار کے نام خط لکھ رہا ہے۔ اب اس خط کو لکھنے کے بعد وہ اس خط کو جو اس پر مہر لگاتا ہے، عام مہر نہیں لگاتا بلکہ وہ مہر لگاتا ہے کہ جس کو سونا لگا ہوا ہے، وَخَتَمَهُ بِالذَّهَبِ، سونے کی مہر لگا کر وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر روپیہ خرچ کیا جائے یا کوئی اور چیز خرچ کی جائے، اسے فضول خرچی نہ سمجھنا، بلکہ یہ اپنے مقدر پر ناز کا اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے اس نبی کی آمد کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس نبی کی وجہ سے تو نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب جب اس نے مہر لگائی، وَدَفَعُهُ إِلَىٰ كَبِيرِهِمْ، وہ جو علماء تھے وہاں پر، ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا، اس کو وہ خط دیا کہ اس خط کو سنبھال کر رکھنا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس۔ وَسَأَلَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِنْ أَدْرَكَهُ وَإِلَّا مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ وَلَدِهِ۔ اس طبا نے کہا سنو اے سب سے بڑے عالم، یہ جو میں نے خط اللہ کے آخری نبی کے نام لکھا ہے جسے میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اب اس کو تو نے کرنا کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے آخری نبی تیری زندگی کے اندر یہاں پر تشریف لے آئیں تو میری طرف سے اس خط کو ان کے حوالے کرنا، ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ لیکن اگر تیری زندگی میں وہ تشریف نہ لائیں، اپنی اولاد کو آگے کہہ کر جانا کہ اگر وہ ان کی زندگی میں تشریف لے آئیں تو تم نے میری طرف سے ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کرنا ہے۔ آگے اولاد در اولاد جو بھی سرکار کے زمانے تک جتنی بھی نسلیں آئیں، ہر ایک اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتی جائے کہ یہ خط طب اول کی امانت ہے ہمارے پاس، اس خط کو تم نے نبی علیہ السلام تک پہنچانا ہے۔ اس نے یہ عہد لیا۔ اب یہ خط جب ان لوگوں کو دے دیا گیا، اب اس نے کیا کیا؟ طبا نے وَبَنَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود نہ ہوئے، جناب صدیق اکبر بھی موجود نہ ہوئے، تو پھر پیسے کون دے گا؟ مائی صاحبہ پھر واپس آئیں، مولا مرتضیٰ وہاں پر کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن آپ موجود نہ ہوئے، جناب صدیق اکبر بھی موجود نہ ہوئے، تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مائی صاحبہ اگر اس دن میں موجود نہ ہوا، میرا ابو بکر بھی موجود نہ ہوا، تو میرا فاروق اعظم پیسے دے گا۔ ترتیب بھی دیکھنا، اپنا عقیدہ بھی دیکھنا، میرا فاروق اعظم دے گا۔ مائی صاحبہ واپس آئیں، مولا مرتضیٰ کو بتایا، مولا مرتضیٰ نے کہا مائی صاحبہ پھر جاؤ اور پوچھ کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن آپ بھی نہ ہوئے، جناب صدیق اکبر بھی نہ ہوئے، جناب فاروق اعظم بھی نہ ہوئے، تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟
माई साहबा फिर वापस आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस दिन आप मौजूद न हुए, जनाब सिद्दीक अकबर व फरूक आजम मौजूद न हुए, तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माई साहबा फिक्र ना करो, अगर मैं भी ना हुआ, मेरा अबू बकर भी ना हुआ, मेरा उमर भी ना हुआ, तो मेरा उस्मान गनी पैसे देगा। माई साहबा ने जवाब लिया, वापिस आई। मौला मुर्तज़ा ने कहा, माई साहबा फिर जाओ और सरकार से पूछ कर आओ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस दिन आप भी ना हुए, जनाब सिद्दीक अकबर भी ना हुए, जनाब फरूक आजम भी ना हुए, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु अन्हुम, ये तीनों में से कोई मौजूद ना हुआ, तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? माई साहबा जब वापिस आई, मौला मुर्तज़ा दूर खड़े हैं, माई साहबा ने जाकर आकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस दिन आप भी ना हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी ना हुए, हज़रत उमर भी ना हुए, हज़रत उस्मान भी ना हुए, तो मेरे पैसे कौन देगा? अब रवायत के लफ्ज़ क्या हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, फ़इलल्लज़ी अरसलक, सरकार ने इरशाद फरमाया, माई साहबा फिक्र ना करो, अगर उस दिन मैं ना हुआ, मेरा अबू बकर ना हुआ, मेरा उमर ना हुआ, मेरा उस्मान ना हुआ, तो वो जो दूर खड़े होकर तुम्हें बार बार मेरी बारगाह में भेज रहा है, मेरी जगह पैसे वो मेरा अलीउल मुर्तज़ा देगा। और साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि हमारे आका की निगाहों से कोई चीज छुपी हुई नहीं। अब अबू लैला आए हैं, सरकार ने उनको देखकर पहचान लिया फौरन। सरकार ने फरमाया, अंता अबू लैला व माँ का किताबुन तुब्बा, तू अबू लैला है, तेरे पास तुब्बा का वो खत जो उसने मेरे नाम लिखा था वो भी मौजूद है। हजरत अबू लैला फरमाते हैं, अना मुतफक्किरन, मैं हैरान हो गया कि अभी मैंने तारुफ करवाया नहीं, ना इनका मेरे साथ कोई तारुफ है। लम यारिफिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकार को पहचानता नहीं। फरमाते हैं कि उस वक्त जादू का दौर था, मैंने सरकार के चेहरे को देखा, ऐसा नूरानी चेहरा था कि जिससे यह महसूस हो रहा था, मुझे यह मालूम हो गया कि इन पर जादू का असर कोई नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल हैं। जब सरकार ने इरशाद फरमाया ना, हाते किताबन ला, मुझे वो खत दे, फक़राहु, सरकार ने उस खत को पढ़ा जो तुब्बा ने उस वक्त लिखा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगो ला तसब्बु तुब्बन, आज के बाद तुब्बा को गाली ना देना। तुब्बा ने मेरी आमद से पहले, मेरी पैदाइश से 1000 साल पहले मुझ पर कलमा पढ़कर ईमान लाने का जो ऐलान किया था, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। जो दिल में मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क लेकर मेरा कलमा पढ़ के इस दुनिया से जाए, मैं सिर्फ उसे अपनी गुलामी में नहीं लेता, बल्कि लोगों से उसकी इज्जत भी करवा देता हूं, उसकी इज्जतों में भी इजाफा हो जाता है। अब सरकार ने तुब्बा को इब्ने हस्सान का लक़ब अता फरमाया। इब्ने हस्सान, कि मैं अभी इस दुनिया में आया नहीं, लेकिन मेरी इस दुनिया से आने से पहले 1000 साल पहले मेरी मिलाद, मेरी विलादत के इंतजार में जिसने इतना पैसा खर्च किया, लोगों को यहां पर आबाद किया, उनको घर बना कर दिया, उनकी शादियां की, उनको माल अता किया, सिर्फ इसलिए कि तुमने अल्लाह के रसूल का इंतजार करना है। आज भी अगर मुसलमान महफिल मिलाद के अंदर ये अकीदा लेकर बैठे कि ये आका का तज़किरा हो रहा है, और इस यकीन से बैठे कि जहां पर नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है, नबी अलैहिस्सलाम वहां पर तशरीफ़ ज़रूर लाते हैं। मुल्ला मोइनुद्दीन कासवी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं अपनी बात को बिल्कुल समेटते हुए इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। मुल्ला मोइनुद्दीन कासवी ने लिखा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन आए इस्लाम लाने के बाद। तफसीर मज़हरी के अंदर अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, इस आया करीमा की तफसीर करते, सूरह आयत नूर की तफसीर करते हुए उन्होंने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अब्बास आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि मैं आपको आपके बचपन की कोई बात सुनाऊँ, आपके बचपन की बात सुनाऊँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, ज़रूर बताओ चचा, ज़रूर बताओ। हज़रत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो मंजर देखा जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपको लेकर गई थी, उसने आपको पंगूड़े में डाला था, रात का वक्त होता था, मैं देखा करता था कि चांद, आप जिस जानिब उंगली का इशारा करते थे,
چاند اسی جانے مڑ جایا کرتا تھا، فرشتے آپ کے ساتھ کھیلا کرتے، ستارے آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنائی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا تو میرے دنیا کے آنے کے بعد کی مجھے بات سنا رہا ہے، میں تجھے اس سے پہلے کی بات نہ سناؤں؟ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا سنو، اس کو ملا معین الدین کاشفی نے لکھا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں چچا جب میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا، لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو ماں کے شکم اطہر میں سن لیا کرتا تھا۔ والدہ کے شکم اطہر میں جو بھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، آج اگر کوئی امتی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو نبی علیہ السلام گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلام کی درود و سلام کو سن لیتے ہیں۔ اور سبق والی آخری بات، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، یہ تاریخ الخمیس کے اندر اس بات کو لکھا نا کہ جب ایک دن حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو بلایا اور اپنی اہلیہ کو بلا کر کہا کہ بیٹی آمنہ سے جا کر کہہ کہ ہمارے عرب کے اندر جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ بازار جائے اور بازار سے جا کر خوشبو خرید کر لائے، بیٹی آمنہ کو منع کرو۔ حضرت عبد المطلب کی اہلیہ نے کہا کہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو آمنہ کے سر سے خامند کا سایہ اٹھ گیا ہے، دوسرا وہ امید سے ہیں، اور جب سے ان کا خامند اس دنیا سے گیا ہے وہ ہر وقت غمگین رہتی ہیں، میں تو ان سے بات نہیں کروں گی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے موقع پا کر حضرت آمنہ سے کہا بیٹی آمنہ تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا کیجیے ابا جی کیا بات ہے؟ کہا ابا بیٹی تو بازار نہ جایا کر۔ کہا ابا جی میں تو بازار نہیں جاتی۔ کہا بیٹی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو سمجھتی ہے کہ ہمارے عرب کے اندر جس عورت کا خامند فوت ہو جائے نا اس کو خوشبو لگانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو لہٰذا تو خوشبو نہ لگایا کر۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا جی میں کبھی بازار نہیں گئی، آپ تو خوشبو جس خوشبو کی بات کر رہے ہیں نا ہر وقت میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے شکم اطہر میں آیا ہے میں جس پتھر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہوں کتنے کتنے دن اس پتھر سے بھی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اب سرکار کی والدہ فرماتی ہیں ہر مہینے مجھے کوئی نہ کوئی نبی آ کر خوشخبری دیتا تھا۔ ایک مہینے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا نا میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہمارے علاقے کے اندر رواج تھا کہ جو عورت امید سے ہوتی تھی نا تو اس کو ایک لوہے کا کڑا پہنایا جاتا تھا، اس خیال سے کہ اگر اس عورت کو لوہے کا کڑا پہنا دیا جائے تو اس پر اسیب جادو جن بھوت کا اثر نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آمنہ سے فرمایا اے آمنہ تو نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جو عورت امید سے ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے اس کو یہ ہمارے اس علاقے کے اندر لوہے کا کڑا پہنایا جاتا ہے تاکہ اس پر جادو وغیرہ کا اثر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے آمنہ کیا تو جانتی نہیں تیرے شکم اطہر کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، غلامی کی زنجیروں کو فرماتی ہیں انہوں نے مجھے خواب کے اندر ایسے اشارہ کیا میری جانب، جب میں صبح اٹھی تو میرے بستر پر وہ کڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ یہاں پر علماء نے کلام کیا، علماء فرماتے ہیں جڑے کڑے پاندے نا منڈے یہ شباز کلندر دا ہے جی، یہ سلطان باہو دا ہے جی، یہ کڑے کڑے کوئی نہیں، شریعت کے اندر کڑے کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام ان کڑوں کی اس بری بدعت کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہیں پانے پہ جتنے مرضی جگہ متبرک جگہ دا وہ بزرگ کے ہے انہوں دا سبق ہے کہ کڑے پاؤ، وہ تو غلامی دے زنجیران توڑن واسطے آئے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ اس واسطے ایک کڑے چھڑیالا جڑا کانسیپٹ ہے نا اس عقائد اہل سنت کے اندر اس کا کوئی بات نہیں۔ انگوٹھیاں میں دسیوں حدوں زیادہ پائی رکھتے ہیں جب دس دے اس واسطے اسی کہنے ہیں نا جدوں علماء کرام بیان کرنا کہ پیر دی ایک نشانی ہے،
شرع شریف دے اندر ہر بندے دی بیعت نہیں ہونا. حالاں اسی سارے نسبتاں والے لوگ ہاں, کسی اللہ دے بندے دے ہتھاں 'چ ہتھ دتا ہے انہاں دی برکت نال واز پہ کر, میں تے آیا ہی بزرگاں دی برکت نال دنیا تے ہاں. حضور نقش لاسانی علی پور شریف دا تاجدار حضور پیر سید علی حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز, میں تو انہاں دی دعا نال پیدا ہویا. مگر یاد رکھو پیر پھڑدیاں سر نہ پہلے ویکھنیاں نہیں نشانیاں بھی پوریاں ہیں کہ نہیں. اج لوگ پیر بھلا کنوں ولی کنوں سمجھدے نے جن نے 10 دیاں 10 انگوٹھیاں پائیاں ہون, زیادہ گالاں کڈدا ہوئے, جڑا کو 2 سال نہاتا نہ ہوئے, لوگ کہندے نے پہنچیا دا چنگا پہنچیا جڑا گالاں پہ کڈدا ہے. وہ شریعت معیار ہے, شریعت کو سامنے رکھ کر شرع شریف نے جتنی اجازت دی ہے اتنی ایک ہی چاندی کی انگوٹھی, یہ نہیں کہ 10 کی 10. جس نے زیادہ کڑے پہنے ہوں, وہ جن نے زیادہ وہ تسبیحاں پائیاں ہوں, لوگوں دے پیچھے نسنا شروع ہو جاندے. جڑا ہوں سال نہاتا ہی نہ ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. ایک اور تمہیں گل دس جاواں, اج اگر کسی پیر نو چیک کرنا ہے نا, میں پہلے گل کی سی پیراں دے خلاف نہیں, لیکن او پیر انہاں نو ماننے جو شریعت مطہرہ دے مطابق, جنہاں دے اندر پوری دیاں پوریاں نشانیاں پائی جاندیاں نے, جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا ظاہر باطن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے مطابق, اسی انہاں دے قدماں نو چومن واسطے تیار ہاں. لیکن اگر کسی اج دے دور دے اندر کسی پیر نو چیک کرنا ہے نا, تو دے سامنے کہو ہاں دما دم مست کلندر, یہ دے پیر نے کہتا علی دا پہلا نمبر, تے یاد رکھیو عقیدہ ٹھیک نہیں. عقیدہ ساڈے اہل سنت و جماعت دے نزدیک پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر دا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جنہاں دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ما ایمان اہل الارض لرجح بہم. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر میرے صدیق اکبر اکیلے کے ایمان کو ڈال دیا جائے, وہ ترازو کا وہ پلڑا جس پلڑے کے اندر میرے ابو بکر کا ایمان ہے, وہ ساری کائنات کے ایمان سے باری ہو جائے گا. اس واسطے کڑیاں شڑیاں ختم کوئی چیز نہیں. دوسرے محفل میلاد دا مقصد ہے کہ مسجد نو بھی آباد کرنا ہے. اے نہیں کہ جس دن میلاد ہوئے سارے ہی آ جاؤ, تو اونج مسجد کدی وڑو ہی نہ. مسجد بنانا آسان ہے, مسجد نو آباد کرنا مشکل ہے. جڑے لوگ مسجد نو آباد کرتے ہیں نمازاں چ حاضری دیندے نے. ملا علی قاری نے مشکات دی شرح کردے ہیں, مرقات دے اندر لکھا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا این جیرانی, میرے ہمسائے کتھے نے. اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا جائے گا مولا تو مالک کیڑے بندے دی مجال ہے تیرا ہمسایا بنے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا او لوگ جڑے منوں راضی کرنے واسطے مسجداں نو آباد کردے سن, اج انہاں نو میں اپنا ہمسایا بناواں گا. تے مسجد اس نیت نہیں جانا کہ مولوی صاحب دا جینا آرام کر دینا ہے. اس نیت نال جانا ہے اسی اللہ دی عدالت چاہ رہے ہیں, یہ اللہ دی عدالت ہے. بلکہ صوفیاں نے اتنے تک لکھا اگر کسی بندے دی کوئی دعا قبول نہیں نہ ہوندی پئی, پریشانی نے انہوں گھیریا ہے, بڑی کوشش پہ کرتا ہے, صرف وضو کر کے آ کے اللہ دے کار اللہ دی بارگاہ چ اپنے آپ حاضر سمجھ کے بیٹھ جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ دی بارگاہ چاہے تو اللہ انہوں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. اس واسطے محفل میلاد دا مقصد ہے کہ نمازی بنو, نمازی بنو, اپنی اولاد نو بھی نمازی بناؤ, اپنے بچیاں نو لے کے آیا کرو, سویرے اٹھیا کرو تے بچیاں نو بھی اٹھایا کرو. اور جدوں تک گھراں دے اندروں قرآن پاک دی صبح پڑھن دی آواز آندی سی نا, انہاں گھراں چ برکتاں سن. جدوں دیاں قرآن مجید دی آواز آنی بند ہو گئی, گھراں چ برکتاں ختم ہو گئی. ہن ساریاں دا اگر کوئی اٹھدا بھی ہے نا فجر دی نماز وقت, وہ بھی جلدی جلدی پڑھ کے وہ بھی سون تے زور ہوندا ہے. پہلے لوگ قرآن مجید کھولتے سن. ہن ایمان نال دسو ہاں, میں ہاتھ شاد کوئی نہیں کھڑا کراندا, اسی سارے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اسی 5 صبح تو لے کے ہن تک 5 نمازاں پڑھیاں نے. کنے ساڑے جو بندے ایسے نے جنہوں نے صبح تو لے کے ہن تک قرآن مجید دی زیارت بھی نہیں کی, اور قرآن مجید نو ویکھیا بھی نہیں. اج موبائل تے ویکھن تے زور ہے. ایسے بندے میں ویکھے جنہوں اپنا نام ہی نہیں لکھنا آندا, وہ صبح اٹھ کے سر نہ پہلے موبائل. رات کوئی خاص چیز آ جانی ہے کہ سویرے اٹھتے ساری رات ہاتھ لاندے رہندے نے, ایتھے ہی ہے نا, ایتھے ہی ہے نا موبائل. کاش تو صبح کا آغاز تلاوت قرآن
حکیم سے کرتا. جب تو تلاوت قرآن حکیم کرنے کے بعد اپنے کام کے لیے نکلے گا تو رب تعالیٰ کی رحمتیں تیرا استقبال کریں گی. تیرے رزق میں برکت آ جائے گی, تیری صحت میں برکت آ جائے گی, تو مصائب و علام سے محفوظ ہو جائے گا. آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ مسلمان کے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے مسلمان نے اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے توڑ دیا ہے. ایک کہہ ویکھیا کرو جہدے پیچھے جس مسجد چلے ہیں, جس بندے پیچھے نماز پڑھن لگے ہیں, وہ کس طرح دا ہے, وہ بھی عقیدہ ٹھیک ہے نا. اج بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے نا گل کری نا, وہ مولوی صاحب نماز ہی پڑھنی ہے نا, نماز ہی پڑھنی نا, بھی مولویاں نے جھگڑا بنایا ہے. تو گڈی تے بہندے تے ویکھنا کہ جا کے کوئی ڈرائیور ہے جڑا کوئی نشہ نشا تو نہیں کیتا دا, کوئی صحیح بھی ہے کہ نہیں, تو نماز نو تو اتنا معمولی سمجھ لیا. یہ تعلق گنبد خضرانہ مام صاحب دا تعلق جڑیا بھی ہویا ہے کہ نہیں ہویا دا. اس واسطے نمازی بنو, اپنی اولاد نو نمازی بنو. جس طرح میلاد دی محفل جاندے ہو نا, انج نمازاں چ بھی آیا کرو. جس طرح ختماں تے جاندے ہو انج نمازاں چ بھی آیا کرو. جس طرح دنیاوی پروگراماں چ جاندے ہو نا, نمازاں چ بھی آیا کرو. کسی بھی علاقے دے اندر رحم مسجد دی وجہ تو ہوندا ہے. تو جس مسجد نو لوگ آباد نہ کرن, او مسجد بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ بد دعا کر دی. یا اللہ انہاں لوگوں نے مینوں بنا تے دتا ہے کہ آباد تے کرن آندے کوئی نہیں. تو جس وقت لوگ اللہ دے گھر نو آباد کرتے ہیں, وہ مسجد بھی اس بستی واسطے دعا کر دی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہو, اللہ بھی مجھے معاف فرمائے, آپ بھی مجھے معاف فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.